السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا و ملجانا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و خطبنا و فریدنا و نظامنا و نصیرنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں لاکھوں درود و سلام ہوں حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ صبح قیامت بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شاید گزر رہے ہیں، مذہبی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، یہ تمام چیزیں ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں خانقاہی تعلیمات کا احیاء اور عملی طور پر اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خانقاہوں سے وابستہ ہے، بزرگوں سے نسبت غلامی رکھتا ہے، اولیاء اللہ کا دامن تھامے ہوئے۔ اعراض کے مجالس پر خصوصی طور پر واضح و بیان نصیحت کی یہ مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں، یہ ہمیں خانقاہ کی فکر عطا کرتی ہیں۔ دیار ہندوستان میں، دیار ہند میں اسلام کی شمع کو جس عظیم ذات نے روشن و منور کیا، دنیا اسے خواجہ خواجگان، والی ہندوستان، عطائے رسول، معین الحق والملت والشرح والہدا والدین، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی اظہر من الشمس وجلہ من القمر حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اہل طریقت تو اہل طریقت ہیں، اہل سنن تو اہل سنن ہیں، بلا لحاظ مذہب و ملت تمام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غریب نواز کے مشرب سے اختلاف رکھتے ہیں، غریب نواز کی تعلیمات سے جو متفق نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے تو اس کا اولین صحرا اگر جاتا ہے تو غریب نواز کے سر پہ جاتا ہے۔ حضور خواجہ دو جہاں معین بے کسا فخر کون و مکان خواجہ معین الدین حسن مولا حق غریب نواز کے بعد آپ کے عظیم المرتبت جانشین، نامور خلیفہ
خطب الاقطاب شہید محبت برہان چشتیان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند چشت پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے جمال ولایت سے آپ نے دیار ہند کو منور فرمایا. اور شہید محبت کے بعد حریق محبت جسے دنیا کہتی ہے، قطب عالم شیخ الشیوخ گنج شکر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین متین کے حوالے سے وہ عظیم الشان کام انجام دیا. پاک پٹن کی سرزمین پر رہتے ہوئے آپ نے اپنے تبلیغی دائرے کو اتنا وسیع کیا کہ چین سے لے کر فلسطین کی سرزمین تک آپ کے خلفاء رہے. 25,000 آپ کے خلفاء تھے جو تبلیغ دین متین کا کام انجام دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی قبلہ اول فلسطین کے اندر آپ کی خانقاہ موجود ہے، جہاں آپ نے مجاہدہ کیا، جہاں بیٹھے رہے آج چلا کاشی جہاں آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد بابا فضول گنج شکر کے وہ عظیم المرتبت خلیفہ جسے دنیا سلطان المشائخ کہتی ہے، محبوب الہی کہتی ہے، وہ مسند چشت پر رونق افروز ہوئے اور ہندوستان میں غریب نواز نے جس شمع کو روشن فرمایا تھا، اس شمع کی روشنی پورے عالم میں پھیلانے میں اگر کسی ذات کا سب سے بڑا اور اہم کردار رہا ہے، بلا شک و شبہ وہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات ہے، جن کے بارے میں کہا گیا سزد ورشان عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی. وہ نظام الدین اولیاء مطالعہ کرے کتابوں کا، پڑھیں تو معلوم پڑے گا. آج کتابوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، لٹریچر سے ہم دور ہو گئے ہیں، تعلیمات سے ہم دور ہو گئے ہیں، بزرگان دین کے ملفوظات سے ہم دور ہو گئے ہیں. الحمدللہ ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ جو درس چل رہا تھا فوائد الفوائد شریف کے بعد قوام العقائد محبوب الہی کے نام پر مرید و خلیفہ شیخ قوام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محبوب الہی کے ملفوظات کو لکھا. قوام العقائد پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے محبوب الہی کا ورک کیسا تھا، محبوب الہی نے کیا کام انجام دیا، محبوب الہی کی ذات اور محبوب الہی کی شخصیت اور انفرادیت کیوں رکھتی ہے. حضرت خواجہ قوام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوام العقائد میں اگرچہ کہ 100 مجالس اس میں انہوں نے لکھی ہیں، ان 100 مجالس میں اپنے سفر حج کے واقعات کو انہوں نے لکھا. حج پر روانہ ہوئے خواجہ قوام الدین چشتی، اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں جبکہ عام و طرف ذرائع ابلاغ نہیں تھے اتنے. ایک علاقے میں کیا ہوتا تھا دوسرے علاقے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ایک ملک میں کیا ہوتا تھا دوسرے ملک والوں کو واقفیت نہیں ہوتی تھی، ایک بر اعظم میں کیا ہوتا تھا دوسرے بر اعظم رہنے والے اس سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے. ایسے دور میں خواجہ قوام الدین چشتی نے اپنے سفر حج کے واقعات کو قلم بند کیا. جب وہ حج پر روانہ ہوئے اور مدینہ پاک کی سرزمین پر حضرت خواجہ قوام الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے آیا. کہا کون سے علاقے سے ہیں؟ کہا دہلی سے. کہا کس سے وابستہ ہیں؟ کس خانقاہ سے ہیں؟ کس بزرگ سے وابستہ ہیں آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ قوام الدین چشتی کی زبان پر آیا، وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے شیخ کا نام لیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے والوں نے، مدینہ منورہ میں رہنے والوں نے محبوب الہی کا جب نام سنا عقیدت سے اپنے سروں کو جھکا لیا. تب اندازہ لگائیں آپ کیا ذات ہے. یمن گئے، وہاں کے بزرگوں کا آپ نے تذکرہ کیا. ایک بزرگ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. وہ کہتے اور ایک مرتبہ کہو اور جھومتے جاتے، کہتے اور ایک مرتبہ کہو جھومتے جاتے. جتنی مرتبہ نام سنتے محبوب الہی کا نام سن کر جھومنا شروع کرتے. یہ وہ محبوب الہی ہیں. بیٹھے ہوئے تھے غیاث پور میں
लेकिन उनके काम का दायरा देखें आप, उनकी तबलीग की सच्चाई देखें आप कि पूरे अरब व अजम को आपने अहाता किया हुआ था। खानकाही निजाम को जिन्होंने इस्तेहकाम बख्शा दयारे हिंद में, वो महबूब इलाही की जात। कोई सिलसिले के हों, आज भी अगर पीर और मुरीद की मिसाल देते हैं तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की मिसाल देते हैं। पीर कैसा हो, मुरीद कैसा हो, कोई सिलसिले के हों, आज वही मिसाल दी जाती है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खानकाही निजाम को सुल्तानुल मशाइख ने किस तरह दयारे हिंद में रिवाज दिया। और ये खानकाही निजाम की असास क्या है, बुनियादी फिक्र क्या है, वो आपके सामने चंद बातें बयान करूंगा। हजरत के सामने जुर्रत लबकुशाई करना खुद जो है बेअदबी है। सादात बनु हाशिम के चश्मो चराग यहाँ बैठे हुए हैं। चंद बातें हजरत यही की दुआओं के साए और हजरत की ताईद से मैं बयान करता हुआ चलूं। खानकाही निजाम दो असासी बुनियादी चीजें, एक है अल्लाह ताला से बंदे का ताल्लुक बिल्लाह, बंदे का अल्लाह से किस तरह ताल्लुक इस्तेवार हो, और उसकी दूसरी जहत है बंदे का बंदों से ताल्लुक। पहली चीज को कहते हैं हुकूकुल्लाह और दूसरे में आते हैं हुकूकुल इबाद। ये दो चीजें बुनियादी चीजें कि बंदा अपने मौला से कैसा ताल्लुक रखे और बंदा बंदों के साथ किस तरह रहे, ये दोनों चीजें यहाँ बयान की जाती हैं, बताई जाती हैं और दोनों के ऊपर रोशनी डाली जाती है। इसीलिए कहते हैं जिक्र हक और खिदमत खल्क। ये दो चीजें अभी आपने जैसे सुना जिक्र कराया जाता है, बुनियादी हैसियत है जिक्र हक खिदमत खल्क। ये बुनियादी चीजें हैं खानकाह। किसी मदरसे में जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, सर्फ पढ़ते हैं, नहू पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, मंतिक पढ़ते हैं, इल्म कलाम पढ़ते हैं, फिक़ा पढ़ते हैं, उसूल फिक़ा पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, उसूल हदीस पढ़ते हैं, दर्स निज़ामी भी मुकम्मल करते हैं। ये जितने उलूम हैं उर्फ़ आम में सूफिया के पास इसे उलूम ज़ाहिरी कहा जाता है, ज़ाहिरी उलूम। इन तमाम ज़ाहिरी उलूम का जो बातिन है, इन तमाम उलूम का जो बातिन है, उस बातिन को कहते हैं इश्क। इसका जो बातिन है वो है इश्क। तो अब इल्म के मुकाबले में अमल, अकल के मुकाबले में जज्बा, इल्म हासिल करना हो तो मदरसे को जाना जरूरी है। उस्ताद के पास जाकर ज़ानुए अदब तय करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, दाखिला लिया जाता है, नाम लिखा जाता है, वल्दियत लिखी जाती है, कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है, इससे पहले कहाँ तालीम हासिल की, तमाम खाना पूरी करके जो है दस्तखत करके दाखिला मिलता है। तो मकतबे अक्ल में दाखिला मिलने के लिए ये तमाम चीजों को पूरा करना, शरायत को करना जरूरी है। तब जो है मकतबे अक्ल में दाखिला मिलता है। अब मकतबे इश्क में दाखिला लेने के लिए बैअत करना जरूरी है, मुरीद होना जरूरी है। जब मुरीद हो गया, दाखिला मिल गया। किसी पीर कामिल के हाथ पर हाथ रखकर वो जो कहते हैं दोहराना, अहद करना, ये बैअत करना, पीरी मुरीदी जिसे कहते हैं। अब ये दाखिला हो गया। अब यहां पर जो तालीम शुरू होती है, पहला दर्स सुल्तानुल मशाइख ने जो फरमाया, नफ्स को मगलूब करना, नफ्स को मगलूब करना, गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, अनानियत, मैंपन, अपने आप को अच्छा समझना, दूसरों को हकीर जानना, ये तमाम सिफाते रसीला, इसको दूर करना, आजिजी, इनकिसारी, फरोतनी, ये तमाम चीजें हासिल करना, ये पहला दर्स।
جو سکھایا جاتا ہے خانقاہوں میں، نفس کو مغلوب کرو۔ یہ دست بوسی کیوں ہے، ختم بوسی کیوں ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب بولے نہیں، بولے مشائخ کیا ہے، پیران عظام کیا ہے، اپنے پیرا پڑھا لیتے، اپنے ہاتھوں چما لیتے۔ میں بولا ایسی ہے تو آپ بھی ٹھہریے، بولیے ہمارے پیر پڑھیے، کوئی پڑھے گا کیا؟ پڑھا لیتے جو بول رہے ہیں، پیرا پڑھا لیتے، پیرا پڑھا لیتے، آپ بھی ٹھہریے، مسجد کے ممبر کے پاس ٹھہریے، جمعہ کے دن کہیے آئیے تمام حضرات میرے ختم بوسی کیجیے، میرے پیر پڑھیے، پھر دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں، ہاں کتنے لوگ ہاتھ پڑھاتے ہیں، کتنے پیر پڑھاتے ہیں۔ تو یہ پڑھواتے نہیں، لوگ عقیدت سے چومتے ہیں، خود ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ ہاں کوئی پڑھواتا نہیں، ویسا رہا تو ہر کوئی جو کھڑے ہو کے ہاتھ دے دے گا چومو بولی، کون چومے گا بولی؟ ہاں پیر رکھ دے گا سامنے، کریے ختم بوسی، کون کرے گا؟ تو لوگوں کے دل میں جو عقیدت، محبت، ان کی عزت، تعظیم، ادب و احترام، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے، اللہ نے جو بزرگی دی ہے پیران عظام کو، وہ بزرگی جو غریب نواز کو ملی، وہ بزرگی جو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کو ملی، وہ بزرگی جو سرکار غوث اعظم کو ملی، وہ بزرگی جو حضرت محبوب الہی کو ملی، اس بزرگی کا اتنا اثر ہے، 800 سال جانے کے باوجود بھی اس نسبت کو دیکھتے ہیں تو خود بخود جھک جاتے ہیں۔ ان کو نہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ وہاں سے۔ خسرو پاشا کو نہیں، بلکہ ہماری نظر جاتی ہے سلطان الاولیاء کو دیکھیں، شہزادے وہاں کے، احمد کبیر عاشق اللہ معشوق اللہ کے شہزادے۔ تو یہ تعلیم لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے خاموشی اختیار کرتے ہیں، روکتے نہیں، کیوں نہیں روکتے؟ بابا حضور گنج شکر سے بھی لوگوں نے کہا، محبوب الہی سے بھی کہا لوگوں نے، بولے حضرت اتنے لوگ آگے آپ کے سامنے جو ختم بوسی کرتے ہیں، آپ روکتے کیوں نہیں؟ آپ تو عالم ہیں، فاضل ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس لیے نہیں روکتا کہ میرے شیخ بھی نہیں روکتے تھے، بابا فرید بھی نہیں روکتے تھے، جو بھی اگر ختم بوسی کرتا وہ اعتقاد سے آتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے، اس کو اس کے حالات کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لہذا جب انہوں نے نہیں روکا، اگر میں روکوں گا تو معلوم کیا ہوگا کہ میں اپنے شیخ کے فعل کو غلط سمجھتا ہوں۔ اگر میں روک دوں تو یہ مطلب ہوگا کہ میرے شیخ غلط کرتے تھے معاذ اللہ، اور باخدا میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرے شیخ نے غلط کیا۔ مرید کا اعتقاد مضبوط ہو، پکا ہو، پیر جو کہہ رہے ہیں حق ہے، پیر کی بات پر عمل کرنا، تبھی وہ مرید صادق الاعتقاد ہے، ورنہ یقین نہیں ہے، کتنا بھی کر لے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اعتقاد اپنے شیخ کے ذات پر مضبوط۔ تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، عاجزی انکساری پیدا ہو، نفس کی جو انانیت ہے، انانیت کبریٰ جو بھری ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ جب جھکے گا تبھی ختم ہوگا۔ صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ جامع نظامیہ کی معتبر میں عظیم ہستی، وہ بیان فرماتے تھے، حضرت کے مجالس وعظ میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت کئی مرتبہ بیان فرماتے تھے، دیکھو میاں یہ جھکنے کا جو معاملہ ہے، بیان تھے، مثال دیتے تھے حضرت کہ آندھی چلتی ہے، طوفان، باد و بارہ آتے ہیں نا، بڑے بڑے جھاڑ اکھڑ جاتے ہیں، جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، وہیں پر گھاس ہوتی ہے، گھاس کے اوپر سے پورا سیلاب چلا جاتا ہے، گھاس جیسی کی ویسی رہتی ہے، گھاس نہیں اکھڑتی۔ کیوں نہیں اکھڑتی؟ کہا وہ پورے اکڑے ہوئے رہتے ہیں اس لیے اکھڑ جاتے ہیں۔ گھاس جھکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جب سیلاب آتا ہے گھاس جھک جاتی ہے، پورا سیلاب چلا جاتا ہے، پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے جس کے اندر جو ہے عاجزی انکساری آ جائے نا، اسے دنیا بھر کی آندیاں نہیں اکھاڑ سکتی۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے نفس کو مغلوب کرنا۔ جب نفس کو مغلوب کر لیا، پھر اس کے بعد 4 اصول، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جب اس میں بھی کامل ہو جاتا ہے تو حسن معاملہ بالخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، اور پھر ترک ما سوا اللہ، یہ 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کے سوا سب کی محبت نکال دیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں۔ یہاں پر
محبت کی بات کی جاتی ہے، خلوص کی بات کی جاتی ہے، عقیدت کی بات کی جاتی ہے، یہاں جوڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ آج لوگوں نے ماحول خراب کر دیا، آج صوفیاء اکرام کی تعلیمات کے خلاف آج بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہوئے، نفرتیں پھیلانے والی تقریریں کرتے ہوئے، پھوٹ ڈالنے والی تقریریں کرتے ہوئے آج لوگوں نے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے۔ کئی ایسے مقررین ہیں کہ جو پیشہ ور مقرر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالو اور اپنی دکانوں کو چمکاؤ۔ یہ بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جلسے ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ محفلیں وقت گزاری کا سامان نہیں ہے۔ وقت تو کہیں بھی گزر جائے گا، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر وقت گزر جائے گا، فیس بک پر وقت گزر جائے گا، جو سنے آپ وقت گزر جائے گا۔ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہوتے، جلسے مسخرہ بنا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، جلسے فکر دینے کے لیے ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے ہوتے ہیں، صوفیہ کا مزاج دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت گزاری کا سامان نہیں ہے یہ۔ آئے ہنسی بول دیے چل دیے برخاست۔ لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگ بھی کیا ہے، ہنسی مذاق کے لیے جمع ہو رہے ہیں، چلو جائیں گے تو ٹائم پاس ہو جائے گا، ہنسی مذاق کی بات کریں گے ٹائم پاس ہو جائے گا۔ جلسوں کی شناخت کو بگاڑ دیا گیا، جلسوں کے مقصد کو بگاڑ دیا گیا، اس طرح کی تقریریں کر کے۔ صوفیاء اکرام بزرگان دین جو فکر دی ہے، اس فکر کو آپ تک پہنچانا، ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا، یہ محبت کا کام۔ بابا حضور گنج شکر کے پاس محبوب الہی فرماتے ہیں، کسی نے لا کر جو ہے کھینچی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کھینچی مت دو، بلکہ سوئی دو۔ کھینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم سلطان المشائخ خواجہ خواجہ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ خراب سلوک کرے، تمہارے راہ میں کانٹے بچھائے، تو تم بھی اس کی راہ میں کانٹے نہ بچھانا۔ اگر ایسی سب لوگ کرنا شروع کریں تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے۔ تو یہ بزرگان دین نے تعلیمات۔ محبوب الہی فرماتے قوام العقائد میں حضرت نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک پہلا قسم کے آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر خراب ہوتا ہے، جس کا جو ہے ظاہر جو ہے اچھا ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر خراب ہوتا ہے، جس کا باطن جو ہے خراب ہوتا ہے، ظاہر اچھا ہوتا ہے۔ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، باطن بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، دکھنے میں بھی اچھا ہو اور اندرون سے بھی اچھا۔ یہ بزرگان دین تمام اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے۔ کل پیر ایک پیر، کل مرید ایک مرید، یہ نظام۔ اب اندازہ لگائیں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہنے والی شخصیت۔ حضرت کو دیکھ کر بات یاد آئی، کہہ رہا ہوں، حضرت بھی تصدیق کریں گے، میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے اس بات کو۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضرت عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ غوثیت کبریٰ پہ مقام پہ فائز۔ ہاں، گر حفظ مراتب نہ کنی تمام زندگی، یہ مسلمہ بات ہے، لیکن واقعہ ہے، یہ غلط نہیں ہے، حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ جاؤ سید احمد کبیر سے پوچھو۔ کیا نہیں بتا سکتے تھے خود؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خود نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا مفہوم نہیں معلوم تھا؟ خود بتا سکتے تھے، لیکن پاس و لحاظ اور دوسروں کی بھی اہمیت۔ ہاں، ولی را ولی میں شناسا، یہ ہے۔ کہا کہ جاؤ سید احمد کبیر رفاعی عاشق اللہ معشوق اللہ رضی اللہ عنہ پوچھو۔ وہ خاموشی چلے گئے۔ بعد اب لوگ آج کے اب لگے نئے معلوم پڑتا شاید اس طرح کا سمجھتا ہوں، اس لیے دوسرے پاس بھی جا رہے بولے۔ کہا کہ نہیں بولے، حضرت نے کہا ہے مصلحت، گئے، کیونکہ حضرت جانتے تھے اب وہ جو چیز بتانے والے ہیں یہاں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہا کہ وہیں پر جا کر دیکھیں۔ جا کر اس نے پوچھا سلطان سید احمد کبیر رفاعی عاشق اللہ معشوق اللہ رضی اللہ عنہ کہ حضور عشق کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جواب جو دے رہے ہیں حال سے، کہنے والے حال سے کہا، زبان سے کہا، عشق کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت نے دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف آگ لگ گئی،
बाईं तरफ देखा, बाईं तरफ आग लग गई, सामने देखा, सामने आग लग गई, पीछे देखा, पीछे आग लग गई। फिर आखिर में हजरत ने अपने आप को देखा, हजरत ने अपने आप को देखा, खुद हजरत का वजूद मुबारक खाक हो गया। थोड़ी देर तक परेशान हो गया, देखने वाला हैरान हो गया, क्या मामला है, अक्ल हैरान है। लोग करामतें सुनते तो परेशान होते, बोले ऐसा कैसा हो सकता है। आज तो लोगों ने क्लिपें बनानी शुरू कर दी यूट्यूब के ऊपर, बोले मस्खरा बना के जो है हंसी मजाक डाल कर जो औलिया अल्लाह की करामतों का मजाक उड़ा रहे। अरे नादानो, करामत कहते ही उसे हैं जो अक्ल में ना आए। जो अक्ल में आए तो करामत कहाँ हुई? बेशक। तुम्हारी अक्ल कितनी, तुम्हारा इल्म कितना, तुम्हारी बात कितनी, जो औलिया अल्लाह की करामतों का मजाक उड़ा रहे हो। पिराने भी मुर्दों को जिंदा करते थे, मजाक उड़ा रहे हो। गरीब नवाज ने समंदर को ले लिया, कूदे में मजाक उड़ा रहे हो। तुम समझते हो कि करामत भी हो तो तुम्हारी अक्ल के मुताबिक हो? तो करामत है ही वो जो अक्ल में ना आए। सुल्तान सैयद अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को देखा, पूरा वजूद खत्म हो गया, वो हैरान हो गया देखकर। फिर दोबारा इल्लल्लाह कहते हैं तो फिर दोबारा नमूद आता। कहा इश्क ये है कि जब इश्क आ जाता है कोई चीज बाकी नहीं रहती, सब खत्म हो जाए, उसी का नाम इश्क। ये अल्लाह वाले उनकी तालीमात। गुज़रान दीन ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया। आज हमारे ऊपर इतराज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत उन औलियाए कामिलीन से है कि जिनकी शान और अजमत पर सुन्नियत को फख्र है। हमारे लिए, हमारी शिनाख्त के लिए पीराने पीर का झंडा ही काफी है। हमें किसी दूसरों की पहचान नहीं। हमारी सुन्नियत न किसी मदरसे की मोहताज है और न किसी शहर की मोहताज है। हमारी हक्कानियत के लिए गौस व ख्वाजा काफी है। आज हमसे पूछते हैं, हमारी सुन्नियत पर इतराज उठाते हैं। इनका नाम ही काफी है। हमारा मरकज़ अक़ीदत कल भी गरीब नवाज की गुंबद थी, आज भी गरीब नवाज की गुंबद है, क़यामत तक के गरीब नवाज की गुंबद है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी अलामत है। औलिया अल्लाह ने मोहब्बत का पैगाम दिया, औलिया अल्लाह ने मोहब्बत को फैलाया। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। और आज वो ऐसा इस तरह की बातें करके लोग जो है हमारे इत्तेकादात को खराब कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं, हज़रत क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और ज़्यादा जुर्रत लबकुशाई करना मुनासिब नहीं समझता। हज़रत के सामने माजरत चाहता हूँ कि मैंने हज़रत के सामने इतना बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुज़रान की सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत अता फरमाए और उनके बताए हुए तालीमात पर अमल का जज्बा अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला